اور کل کی شب کے بعد جو شب آنے والی ہے وہ برات کی شب ہے، اللہ اکبر، نجات کی شب ہے، انسان کے لیے مغفرت کی شب ہے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ترین رات ہے، فیصلوں کی رات، رزق کے تقسیم کے فیصلوں کی رات، بچوں کے ولادت کے فیصلوں کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بڑی مشہور روایت ہے، اللہ اکبر، کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنے بندے بخشے جاتے ہیں، اللہ اکبر، غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ مغفرت کا طالب تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اندازہ فرمائے، قدرت کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد مکر جائے، یہ کسی سیاسی انسان کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کے بعد بھی عطا نہ کرے، واللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے جس کے بارے میں فرما دے کہ اللہ سچا ہے۔ ایک مقام پر فرماؤ، روزی چاہیے روزی مانگو، رزق چاہیے رزق مانگو، عزت چاہیے عزت مانگو، ارشاد ہوتا ہے آج جو مانگو گے تمہاری جھولیاں بھری جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے، بخشش کی رات، عطا کی رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو، دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو، دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو، کہیں پر دھواں پر لاشیں بکھر رہی ہو، کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو، کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو، کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو، کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو، کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو، کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو، کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو، کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو، کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت۔ اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ مجھے بتاؤ قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا، کون سی سیاسی جماعت تھی؟ اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے، اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی، لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے تو یاد رکھنا، اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی۔ اندازہ کریں، قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں، لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو، ہمیں عبرت ہو، ہمیں پتا چلے۔ اندازہ کریں، قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے، اور پتھر برسے کی شان سے اللہ اکبر، توجہ تو کریں، غور تو کریں کہ شان سے پتھر برسے، پتھر سر پہ گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، بہت بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں، کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کو
ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا۔ پتا چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا، وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی۔ پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں۔ آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے، اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، اللہ اکبر، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا انہوں نے تو دو چار گناہ کیے اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے، ان پہ ہوائیں آ گئی، ان پہ سیلاب آ گیا، ان پہ آندھیاں آ گئی، اللہ اکبر، ان پہ زلزلے آ گئے، ان پہ چنگاڑ آ گئی، اللہ اکبر، کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، ان پر دیمک کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے۔ لیکن مسلمانوں آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے، اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں دو مصروں میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے تو حضور کا وفادار ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا، اس شان سے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ لیکن انسان آئے تو دامن میں، آج انسان حضور کے دامن میں آنے کی بجائے گناہوں کے دامن میں آ رہا ہے، جرائم کے دامن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اور اگر گناہوں کے وبال سے، جرائم سے بچنا ہے تو آئیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔